آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے پر نظر ثانی اپیلوں پر سماعت جسٹس منیب اختر کے عدالت میں پیش نہ ہونے کے باعث ملتوی کر دی گئی۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے پر نظر ثانی اپیلوں پر سماعت سپریم کورٹ میں شروع ہوئی تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوکھیل اور جسٹس مظہر عالم کمرہ عدالت پہنچے، تاہم جسٹس منیب اختر کمرہ عدالت میں نہیں آئے۔ دوسری جانب جسٹس منیب اختر کا خط سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے آئینی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے اپنے خط میں لکھا، میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا، ایک بار بینچ بن چکا ہو تو کیس سننے سے معذرت صرف عدالت میں ہی ہو سکتی ہے۔ جسٹس منیب اختر نے لکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے بینچ تشکیل دیا ہے، کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا، بینچ میں بیٹھنے سے انکار نہیں کر رہا، بینچ میں شامل نہ ہونے کا غلط مطلب نہ لیا جائے، میرے خط کو نظر ثانی کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا 63A کا مقدمہ بڑا مقدمہ ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا 63A کا مقدمہ بڑا اہم ہے، جج کا مقدمہ سننے سے انکار عدالت میں ہوتا ہے، جسٹس منیب اختر کی رائے کا احترام ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کو بینچ میں شامل ہونے کی درخواست کر دی اور کہا کہ جسٹس منیب اختر کو بینچ میں واپس لانے کی کوشش کریں گے ورنہ بینچ کی تشکیل ازسر نو ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، امید ہے جسٹس منیب اختر دوبارہ بینچ میں شامل ہو جائیں گے۔ جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں، دونوں صورتوں میں کل کیس کی سماعت ہوگی۔ ممتاز اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک دورہ پاکستان پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر ایڈیشنل سیکریٹری سید ڈاکٹر عطاء الرحمان اور پارلیمانی سیکریٹری مذہبی امور شمشیر علی مزاری نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حکومت پاکستان کی دعوت پر پاکستان آئے ہیں۔ وہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں مختلف تقاریب سے خطاب کریں گے اور اہم ملکی شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے۔ سوشل ویب سائٹ پر آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری شیڈول کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک 5-6 اکتوبر کو کراچی، 12-13 اکتوبر کو لاہور جبکہ 19 اور 20 اکتوبر کو اسلام آباد میں خطاب کریں گے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا گیا کہ ان کے خطاب مذہبی ٹی وی چینل پیس ٹی وی سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ دوسرے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست سے ضمانت کو خارج کر دیا۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے توشہ خانہ کے دوسرے کیس سے متعلق درخواست پر سماعت اڈیالہ جیل میں کی۔ دوران سماعت FIA پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزمان نے سعودی حکومت سے وصول کیا گیا 7 کروڑ 15 لاکھ روپے مالیت کا قیمتی سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہیں کرایا۔ ملزمان نے پرائیویٹ فرم سے بلغاری سیٹ کی قیمت صرف 58 لاکھ روپے لگوائی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ ایک توشہ خانہ کے 2 مقدمات کیسے بن سکتے ہیں۔ بشرا بی بی 7 مہینے سے قید ہیں۔ سپریم کورٹ کے نیب ترامیم بحالی فیصلے کے بعد اس کیس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ عدالت فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کے دوسرے کیس میں درخواست سے ضمانت خارج کر دی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو پھر نشانے پر لے لیا۔ علی امین گنڈاپور نے مریم نواز پر عورت کارڈ استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ KP میں جلسے کیوں کروں، نواز شریف جب سزا کے بعد بیرون ملک تھے تو مریم نواز پنجاب میں جلسے کر رہی تھی، ہم نے انہیں نہیں روکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ PTI کی خواتین جیل میں ہیں، کیا وہ عورت نہیں؟ کیا پورے پاکستان میں ایک عورت مریم نواز ہی رہ گئی ہیں؟ وزیر اعلیٰ KP کا کہنا تھا پنجاب پولیس کو دوبارہ وارننگ دیتے ہیں کہ انہیں روکا گیا تو جواب دیں گے۔ یہ پنجاب پولیس کو میں دوبارہ وارننگ دے رہا ہوں، اس دن تو میں نے چھوڑ دیا ہے تم لوگوں کو، اپنے ورکروں سے میں نے چھڑوایا ہے اور اس کے لیے مجھے میرے لوگوں کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے بچوں کا احساس کیا ہے ہم نے، تمہاری فیملیز کا احساس کیا ہے ہم نے۔ اگر تمہیں ہمارے لوگوں کے بچوں کا اور فیملیز کا احساس نہیں ہے تو اگلی دفعہ اگر تم ہتھے چڑھو گے، خدا کی قسم میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں لے کے یہاں پہ آؤں گا اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تم اگر قانون کو توڑ کر کسی پہ ظلم کرو گے، جبر کرو گے، کسی کا غلط حکم مانو گے اور اس کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس لیے کوئی بھی کسی کا غلط حکم نہ مانے۔ گلوکار اور سماجی رہنما ابرار الحق نے کہا ہے کہ اگر بانی PTI عمران خان نے جیل سے رہائی کے بعد مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں پاکستان کے لیے ضرور کام کروں گا۔ سیاست میں دوبارہ آنے سے متعلق ابرار الحق نے کہا کہ میں اس وقت سیاست سے تائب ہوں کیونکہ ابھی سیاست نہیں ہو رہی، اگر سیاست ہوگی تو دیکھیں گے۔ انسانوں سے بھی زیادہ ذہانت رکھنے والے آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI ٹیکنالوجی بہت جلد ہماری زندگی گزارنے کے انداز کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہ پیشن گوئی چیٹ GPT جیسے معروف AI چیٹ بورڈ تیار کرنے والی کمپنی اوپن AI چیف ایگزیکٹو سام الٹمین نے کی۔ ایک بلاگ پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ذہانت کے حامل AI ٹیکنالوجی چند ہزار دنوں کی دوری پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ذہین AI ٹیکنالوجی انسانوں کو بھی پیچھے چھوڑ کر سنگین مسائل کو حل کرے گی اور انسانی ترقی کو تاریخ کی نئی سطح پر پہنچا دے گی۔ سام الٹمین کا کہنا تھا کہ AI سے سب کچھ اچانک تبدیل نہیں ہوگا مگر اس سے ہم ایسا بہت کچھ کر سکیں گے جو AI کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ بچوں کے اپنے ورچوئل استاد ہوں گے جو انہیں مختلف موضوعات کے بارے میں مختلف زبانوں میں بتائیں گے۔ اسی طرح ڈیجیٹل اسسٹنٹس ہماری صحت کا خیال بھی رکھیں گے۔